طرف میں نے گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 3 دور۔ پہلا بچپنے کا جو دور ہے 18 سال تک کا، دوسرا 18 سال سے جو 8 سال پڑھائی کا، پھر اس کے بعد 25 سال جنگلات کا، یہ دوسرا دور۔ اور تیسرا آخری کا جو دور ہے وہ 40 سال عبادت و ریاضت اور دین کی خدمت، دین کی تدریس و اشاعت کا دور ہے۔ یہ 3 دور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بتایا کہ آپ پیدا ہوئے اس رات میں 1100 بچے پیدا ہوئے، سب کے سب ولی بن گئے۔ یہ غوث اعظم کی ولادت کا صدقہ بانٹا گیا کہ جتنے پیدا ہوئے اس رات میں سب ولی بن گئے۔ میرے بھائیو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر 2.5 سال ہے۔ کتنی؟ 2.5 سال آپ کی عمر ہے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ ایک بزرگ کا گزر ہوتا ہے، ایک سائل کا، ایک فقیر کا گزر ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ یہاں پہ سب سید زادے بچے کھیل رہے ہیں، سیدوں کا محلہ ہے۔ آپ جب اپنے گاؤں کے شہر جیلان، اپنے قصبہ میں وہاں کھیل رہے تھے، اس بزرگ سائل کا گزر ہوا، انہوں نے سلام کیا بچوں سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بچوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بچوں نے 1 مرتبہ جواب دیا، سرکار غوث اعظم 2 مرتبہ جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ سائل، وہ بزرگ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، شہزادے ذرا قریب آئیے۔ قریب گئے غوث اعظم، فرمایا آپ کے تمام ساتھی، تمام بچے، میں نے 1 بار سلام کیا، سبوں نے 1 بار جواب دیا ہے، آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا، آخر ایسا کیوں؟ آخر ایسا کیوں؟ غوث اعظم فرماتے، ایسا کرے، آپ اپنا کام کرے، آپ جائیں۔ وہ بزرگ جیت میں کھڑا ہو گیا، کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ آپ بتائے، میں نے 1 بار سلام کیا، سبوں نے 1 بار جواب دیا، آپ نے 2 بار کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام، کیوں؟ اس میں راز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم کنارے لے جاتے ہیں اس سائل کو۔ 2.5 سال کی عمر ہے غوث اعظم کی۔ کتنے سال کی؟ 2.5 سال کی عمر ہے۔ کنارے لے جاتے ہیں اور کنارے لے جا کر کے آپ کہتے ہیں، یہ بتائیے بڑے میاں، یہ سامنے جو مکان دیکھ رہے ہیں، کیا اس مکان کو پہچانتے؟ کہا ہاں پہچانتا ہوں۔ کہا 2.5 سال پہلے آپ کا گزر ہوا تھا، کہاں اس راستے سے گزر ہوا تھا؟ میں نے دیکھا کہ سید زادوں کا مکان ہے، سیدوں کا مکان ہے، میں دروازے سے گزرا، سلام کیا تاکہ کچھ برکتیں، کچھ دعائیں مل جائے، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا، میں آگے نکل گیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، سن لے، یہ گھر جو ہے کسی اور کا نہیں، میرا ہے۔ یہ گھر مجھے عبد القادر کا گھر ہے، اور جس وقت آپ کا گزر ہوا اس وقت میرے گھر میں مرد صورت میں کوئی موجود نہ تھا۔ میری والدہ گھر میں اکیلی تھی، میری والدہ گھر میں اکیلی تھی، لیکن وہ کام میں مصروف ہونے کی بنا پہ آپ کے سلام کو سن نہیں پائی۔ میں اس وقت ماں کے شکم میں موجود تھا، میں اس وقت ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں موجود تھا۔ میں ماں کے پیٹ میں رہ کر آپ کے سلام کو سن لیا اور آپ کو دیکھ لیا۔ 2.5 سال ہو گئے مجھے پیدا ہوئے، میں جب سے آپ کی راہ دیکھ رہا ہوں، آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب وہ آئیں گے، کب ان کا قرض میں ادا کروں گا، کیونکہ اس دن آپ نے سلام کیا، جواب آپ کو نہ ملا۔ آج آپ کا گزر ہوا، میں نے پہچان لیا، آج آج بھی سلام کیا، اس دن بھی سلام کیا تھا۔ تمام بچوں نے جو جواب دیا ہے، آج کے سلام کا جواب دیا ہے، لیکن عبد القادر نے جو 2 مرتبہ جواب دیا ہے، ایک آج کے سلام کے قرض کی ادائیگی ہے، ایک 2.5 سال پہلے جو آپ نے سلام کیا تھا اس قرض کی ادائیگی ہے۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم، یہ غوث اعظم ہے۔ ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی آپ دنیا والوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیا والوں کی آوازیں سن رہے ہیں، اور 2.5 سال بعد بھی پہچان رہے ہیں کہ کون بندہ 2.5 سال پہلے سلام کیا تھا۔ یہ غوث اعظم ہے۔ میرے بھائیوں، سرکار غوث اعظم جب جنگلات میں آپ عبادت و ریاضت میں لگ گئے تو غوث اعظم فرماتے ہیں، جب میں اللہ کا ذکر کرتا تھا تو تمام چرندے، پرند سب میرے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ شیر، چیتے، بڑے بڑے خوخار جانور، یہ سب
سب کے سب جمع ہو جاتے میرے ارد گرد، اب میری آواز سے آواز ملا کر سب کے سب اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم ہے کہ آپ ذکر کریں تو آپ کی آواز میں آواز، جانور، چرندوں، پرند ترین سب آواز میں آواز ملائے، پورے جنگلات اللہ اللہ کی صدائے سے گونج جائے۔ یہ غوث اعظم ہے میرے بھائیوں۔ میں نے کہا تھا جب غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر آئے ایک بڑا چیلنج تھا آپ کے لیے، کیونکہ اس وقت جو خلیفہ تھے، وہاں کے جو بادشاہ لوگ تھے، وہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہی عالم کو، وہی مولانا کو امام بناتے اور اسے ہی رکھتے تھے جو ان کی تعریف و توصیف بیان کرے۔ باقی جو علماء حق تھے، علماء حق اپنی خانقاہ، اپنے مدرسے کو سونی کر دیے اپنے ایمان اور عمل کو بچانے کے لیے۔ اللہ والے درویش خانقاہوں کو سونی کر دیے، خانقاہ میں گوشہ نشی ہو گئے۔ کچھ اللہ والے پہاڑوں پہ چلے گئے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ ایک طرف رافضیوں کا فتنہ تھا جو شیخین حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے اور انہیں منبر پہ گالیاں دی جاتی تھی۔ دوسری طرف یہ تھا کہ بغداد کے بڑے بڑے جو امیر اور بادشاہ اور رؤسا اور خلفاء لوگ تھے، سب کے سب عیاشیوں میں مبتلا تھے۔ لوگوں کا سود، رشوت خوری، چوری چکاری، فریب، غداری، مکاری، عیاری یہ شیوا بن چکا تھا۔ زناکاری میں ملوث تھے۔ ایک ایک امیر کے گھر 300 لڑکیاں ناچنے والی رہتی تھی۔ ایسے ماحول تھے جب غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر آئے، اور وہی عالم جو دنیا دار ہوتا تھا، جو ان بادشاہوں کے تن میں چاٹا کرتا تھا، اسے ممبر کا امام بنایا جاتا تھا، اور وہ ممبر پہ اللہ اس کے رسول کی باتیں کرنے کے بجائے، اللہ والوں کی باتیں کرنے کے بجائے ان بادشاہوں کی باتیں کیا کرتا تھا، خلفاء کی تعریف و توصیف بیان کیا کرتا تھا۔ غوث اعظم کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، کیونکہ آپ بغداد کی اس حالات کو دیکھ کر بغداد چھوڑ کر آپ جنگل گئے تھے، جنگل میں آپ نے 25 سال زندگی گزار دی۔ رب نے فرمایا عبد القادر میں تمہیں جنگل کے لیے نہیں بلکہ آبادی میں جا لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ آئے بڑا چیلنج ہے، ایک طرف بڑے بڑے خلفاء ہیں، وہ سب عربی ہے، بغداد عرب میں پڑتا ہے، وہ سب عربی ہے۔ غوث اعظم عجمی تھے کیونکہ آپ جیلان ایران کے تھے، ایران کی زبان فارسی ہے، اور وہ سب کے سب عربی النسل، انہی کے ملک میں انہی کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر انہی کے خلاف باتیں کرنا ہے، ان کے اندر جو برائیاں اسے گنانا ہے اور انہیں سدھارنا، اصلاح کرنا ہے، انہیں چیلنج کرنا ہے۔ ایک بڑا چیلنج تھا۔ اور اعظم سوچ و فکر میں پڑ گئے۔ سرکار کا دیدار ہوا، جیسا کہ میں نے بتایا، سرکار نے 7 مرتبہ لواب دہن ڈالا، مولا علی آئے، مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا، پھر غوث اعظم بیان کرنا شروع کیے۔ اتوار کا دن تھا، ظہر کے بعد سرکار غوث اعظم نے بیان کرنا شروع کیا۔ تو بیان کیا، پہلے کہا الحمدللہ 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 رب العالمین، پھر اس کے بعد کہا او درویشو، پہاڑ پہ بیٹھنے والوں آ جاؤ، عبد القادر کا بیان سن کر جاؤ، او عالمو آؤ آؤ، عبد القادر کا بیان سن کر جاؤ، او خانقاہ میں رہنے والے، گوشہ نشی رہنے والے ولیو آؤ، عبد القادر کا بیان سن کر جاؤ، او جناتوں کی جماعت آؤ، عبد القادر کا بیان سن کر جاؤ، او رجال الغیب آؤ، عبد القادر کا بیان سن کر جاؤ۔ آپ نے آواز لگائی، سامنے 3 بندے بیٹھے ہیں، ان میں ایک آپ کا بیٹا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسی سرکار غوث اعظم آواز لگاتے، میں ادھر ادھر دیکھتا کہ کون آ رہا ہے، کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آیا پہلے دن۔ جب آسمان کی طرف نظر اٹھایا تو کیا دیکھا، پورا آسمان رجال الغیب سے بھرا پڑا ہے، اور ان سے جو نور کی شعاعیں نکل رہی ہے، ان چنگاریوں سے، ان شعاعوں سے میرا دل جلنے لگا، اور اس کی تپش اتنی بڑھی کہ میرے کپڑے میں آگ لگ گئی۔ غوث اعظم نے آگ پہ بجھایا، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ابو جان جب آپ نے آواز لگائی نیچے تو کوئی نہیں آیا، لیکن جب اوپر نظر ڈالی تو رجال الغیب سے پورے آسمان بھرے پڑے تھے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بیٹا غم نہ کر، کل تیرے باپ عبد القادر کی تقریر، ان کو واعظ و نصیحت سننے کے لیے زمین بھر جائے گی۔ پھر کیا تھا، کل ہو کر کے جب آواز بھی 70,000 کا مجمع آ کر لگ گیا، 70,000 کا مجمع۔
70,000 का मजमा। मैंने कहा था गुज़श्ता जुमा को कि हजरत खिज़र को भी रोका गया, खिज़र भी आए, खिज़र भी आ गए। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात फिर रिपीट करना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा, ताकि किसी के ज़हन में ये मुगालता ना हो जाए कि खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ रवायत है कि वो नबी भी, कुछ बाद लोग नबी कहते हैं, बाद लोग वली कहते हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम नबी। तो वहां जो मैंने वाकया बयान किया था उसमें ये कि खिज़र अलैहिस्सलाम का गुजर हो रहा था, गौसे आज़म बयान फरमा रहे थे, कहा ओ बनी इसराइल, बनी इसराइलियो इधर आओ, किफ या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल ठहर जा, रुक जा। खिज़र अलैहिस्सलाम का काफिला नीचे उतरा, कहा क्या बात है, आपने मुझे पहचाना नहीं? कहा मैं पहचानता हूं, आप खिज़र हैं, मैं पहचानता हूं आप खिज़र हैं, आपको मेरा सलाम हो। कहा जब आप मुझे पहचानते हैं तो आपको मालूम होगा अब्दुल कादिर कि मैं वो हूं जिसे देखकर बनी इसराइल के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिसे देखकर बनी इसराइल के नबी हजरत मूसा हैरत ज़दा हो जाते थे, हैरत में पड़ जाते थे। और इस वाकया का जिक्र आपके कुरान में, आपके कुरान में सूरह बनी इसराइल, सूरह मरियम में है, आप जाकर पढ़े, सूरह मरियम में इसका जिक्र है, आप जाकर के पढ़े। हजरत गौसे आज़म ने फरमाया बात सही है, आपको सलाम हो, आपकी ताज़ीम करता हूं, आपकी तकरीम करता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी ताज़ीम हो, उनकी जात पर भी सलाम हो, लेकिन याद रखिए खिज़र वो जो आपको देखकर हैरत ज़दा पड़ जाते थे इसलिए कि वो बनी इसराइल के नबी थे, वो बनी इसराइल के नबी थे। मैं मुहम्मदी हूं, मैं मुहम्मदी, मैं मुहम्मदी हूं, आप मेरा बयान सुनो, मुझे देखकर हैरत में पड़ जाओगे। अब यहाँ पे लोगों को मुगालता हो सकता है, गौसे आज़म की मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ा बता दिया, नहीं, ऐसा नहीं। आप तवज्जो से सुने, वहां तक अपनी सोच नहीं ले जाए। कोई भी गौस, पूरे अगवास अक्ताब औलिया सब मिल जाए, जितने गौस कुतुब अब्दाल ख्वाजा सब मिल जाए, एक सहाबी के मध्य मुकाबिल नहीं पहुंच सकते, तो फिर नबी के मुकाबिल कैसे पहुंच सकते? हम बराबरी नहीं करते। हम ये बता रहे हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम कौन है। जब उनसे पूछा गया, किसी वली ने पूछा, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि गौसे आज़म का मर्तबा क्या है, तो खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गौसे आज़म से पहले अहले बैत के अलावा गौसे आज़म से पहले न कोई ऐसा वली पैदा हुआ, न गौसे आज़म के बाद कोई ऐसा वली पैदा होगा। ये खिज़र अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। और खिज़र अलैहिस्सलाम सरकार गौसे आज़म की महफिल में आते थे, आप सुनते थे उसके बाद। और खिज़र अलैहिस्सलाम भी नहीं आते, अजिन्ना आते थे। एक बुजुर्ग थे, एक मौलाना साहब थे, वो अमल पढ़ा करते थे। जब भी अमल पढ़ा जाए उसके जो वकीलात अजिन्ना वो हाजिर होते हैं। एक दिन उन्होंने अमल पढ़ा, जिन्नात हाजिर नहीं हुआ, देर से आए। आमिर साहब ने कहा क्या बात है, आपने आने में देर क्यों कर दी, देर क्यों कर दी? कहा याद रखो, जब हम सब शेख अब्दुल कादिर गौसे आज़म की बारगाह में रहे ना, तो मुझे आवाज मत दिया करो, मुझे आवाज मत दिया करो। उस आलिम साहब ने कहा क्या तुम लोग भी गौसे आज़म की महफिल में जाते हो? कहा हम लोग इंसानों से 10 गुना ज्यादा, इंसानों से बोलिए ना 10 गुना ज्यादा जिन्नात वहां मौजूद होते हैं। अब इंसान 70,000 है तो जिन्नात कितने हो गए 10 गुना ज्यादा? बोलिए ना 7 लाख। जिन्नात कह रहे हैं कि इंसानों से 10 गुना ज्यादा जिन्नात वहां हाजिर होते हैं, और 10 गुना ज्यादा मतलब 7 लाख। और उस बुजुर्ग ने कहा, उस आमिल ने कहा कि क्या मेरी आवाज वहां पहुंचती है? तो जिन्नात ने कहा सुनो, जब बगदाद के शहंशाह बोल रहे हो ना, तो किसी की आवाज की वहां कदर नहीं होती। और तुम्हें बता दे रहा हूं, आज के बाद कभी भी जब हम बारगाह गौसियत में रहे तो हमें आवाज ना देना, वरना तेरी आवाज तुझे लौटा दी जाएगी। तो ये गौसे आज़म है जिनको सुनने को जिन्नात जाते हैं। उसने पूछा जिन्नात से कि और बताओ और कौन कौन जाते हैं? क्या अंबिया भी आते हैं? अंबिया भी आते हैं। का अंबिया आते कहाँ? हौसला अफजाई के लिए अंबिया आते हैं। का और कौन? का सरकारे दो आलम दस्ते शफकत फेरने आते हैं अपने लाडले। सरकारे दो आलम दस्ते शफकत अपने लाडले पे
پھیرنے آتے ہیں کہ یہ غوث اعظم ہے، جن کے بیان میں دور دور سے لوگ آتے تھے، دور دور سے. جب شہرت ہوئی، بیان کا سلسلہ شروع ہوا، دور دور سے لوگ آتے تھے، دور دور سے آتے رہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا لوگوں کو آنے میں 15 دن، مہینے دن راستے سفر میں گزر جاتے تھے. لوگوں نے شکایت کی، حضور سفر میں وقت گزر جاتے ہیں، صحیح سے بیان میں نہیں سن پاتا. ایک دن سنتا ہوں، باقی کے دن سفر میں جاتا. کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے کہ ہر بیان میں شامل ہو جاؤ. کہا ٹھیک ہے، جو مصر سے آیا مصر جائے، جو شام سے آیا شام جائے، جو یمن سے آیا یمن جائے، جو ایران سے آیا ایران جائے، جو جدھر سے آیا ادھر جائے. اور یاد رکھے، جس دن میرا بیان ہوتا، بیان اتوار منگل اور جمعہ، یہ 3 دن بیان غوث اعظم فرماتے تھے. اتوار منگل اور جمعہ، یہ 3 دن آپ بیان فرماتے تھے. کہ جس دن میرا بیان ہوتا ہے اس دن جو جہاں ہے اپنے اپنے گھر میں سب کو ایک جگہ جمع کر لے. اپنے گھر والوں کو بلا لو، اپنی بیوی کو بلا لو، اپنے بچوں کو بلا لو، اپنے بھائیوں کو بلا لو، اپنی بہنوں کو بلا لو، اپنے والدین کو بلا لو، سب کو جمع کر لو اور سب کے ارد گرد چاروں طرف ایک گول دائرہ کھینچ دو. ایک گول دائرہ کھینچ دو. اور جب گول دائرہ کھینچنا تو یہ پڑھنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد. اتنا پڑھ کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد پڑھ کے گول دائرہ کھینچ لو اور اس دائرے میں سب کے سب بیٹھے رہو. لوگ گھر میں گئے، یمن والے یمن گئے، مصر والے مصر گئے، شام والے شام گئے، ایران والے ایران گئے، جو جہاں سے آئے تھے وہاں گئے. جب اتوار کا دن آیا، بیان کا وقت شروع ہوا، ظہر کے بعد بیان کا وقت شروع ہوا. لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو بلا لیا، اپنی والدہ کو بلا لیا، اپنے والد کو بلا لیا، اپنے بچیوں کو بلا لیا، اپنے بچوں کو بلا لیا، سب کے سب جمع ہو گئے. اس کے بعد غوث اعظم کے فرمان کے مطابق گول دائرہ کھینچتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد. جیسی اتنا دائرہ کھینچ کر اس دائرے میں ہم بیٹھے، ادھر غوث اعظم کا وعظ شروع ہوا، بیان شروع ہوا. ایران والے ایران میں، شام والے شام میں، مصر والے مصر میں، جو جہاں ہے وہاں بیٹھے بیٹھے غوث اعظم کا بیان. غوث اعظم بغداد میں بیان کر رہے ہیں، وہ اپنے گھروں میں سن رہے ہیں اور سن کر یہ پکار اٹھے، یا غوث اعظم آپ بغداد میں نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے میرے گھر میں بیان فرما رہے ہیں. یہ سرکار غوث اعظم ہے. 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. پہلے والوں کو جتنی آواز ملتی، سب سے پچھلے والوں کو اتنی آواز ملتی تھی. نہ کوئی مائک ہے، نہ کوئی وائرلیس سسٹم ہے، نہ کوئی اسپیکر ہے، کچھ نہیں. جتنے پچھلے والوں کو جتنی آواز ملتی ہے، جتنی آواز پہلے والوں کو ملتی ہے، برابر آواز. یہاں ہمارے یہاں مائک ہونے پہ ادھر والے کہتے آواز سلو آ رہی ہے، ادھر والے کہتے آواز سلو آ رہی ہے، سامنے والے کہتے آواز تیز آ رہی ہے. لیکن غوث اعظم کی ایک کرامت تھی کہ سب کو یکساں آواز ملتی تھی. تو میرے بھائیو، یہ غوث اعظم ہے. آپ نے اس طریقے سے تبلیغ اشاعت کی ہے. پھر کیا تھا؟ پھر حاشیوں کا دور شروع ہو گیا. جب اللہ کسی کو مقام اور رتبہ نوازتا ہے تو چلنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، چلنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. غوث اعظم کے بھی مخالفین پیدا ہو گئے، غوث اعظم سے بھی چلنے والے پیدا ہو گئے اور غوث اعظم کا امتحان لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے. انشاءاللہ جو ہے یہ یہاں سے آگے کی باتیں غوث اعظم نے حاسدوں کو کیا درس دیا، حاسدوں سے کیسے مقابلہ ہوا، حاسدوں کا انجام کیا ہوا، انشاءاللہ یہ ساری باتیں آنے والے جمعہ کو بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں میں سرکار غوث اعظم کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.